السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تب صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 79 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ترجمہ کو آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تب صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، یعنی اپنی قوم کے لوگوں سے، اور پھر کہا کہ میری قوم کے لوگوں، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا تھا اور تمہاری نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ بات سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اس وقت کہی جب ان کی قوم کے لوگ عذاب سے دوچار ہو کر کے ختم ہو چکے تھے، ہلاک ہو چکے تھے، یعنی ہلاک ہو چکے تھے، برباد ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو کر کے وہ سب کے سب ستیہ ناش ہو چکے تھے۔ تو اس وقت سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا اور دیکھ کر کے منہ پھیرا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ان کے نبی صالح علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے جرم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے جرم میں، حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے جرم میں، اور روشنی اور ہدایت کو چھوڑ کر اندھے پن کو اختیار کرنے کے جرم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک و برباد کر دیا، تو سیدنا صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر کے چل بنے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم کو نصیحت کیا تھا، بتلایا تھا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، اس کو قبول کرو، اور اگر قبول نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزہ کو دیکھ چکے ہو، اس کو تم اگر ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے اٹھنی سے چھیڑ چھاڑ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ ساری باتیں تم کو پہنچا دی تھی، تمہاری نصیحت بھی کی تھی، تمہاری خیرخواہی بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، خیرخواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ سامعین کرام، یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے، یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کس کو؟ بدر کے اندر جو لوگ مقتول ہوئے تھے، جو لوگ ہلاک و برباد ہوئے تھے، کافر و مشرک، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل حدیث نمبر 3976 اور صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت دیا، ان کے اوپر جیت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر 3 دن ٹھہرے رہے، اور تیسرے دن جب رات ہوئی تو رات کے آخری پہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو سواری کو تیار کیا گیا۔ سواری کو جب تیار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے اور اس کنویں کے پاس آئے جہاں پر بدر کے اندر جو کفار و مشرکین کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو وہاں پر ڈال دیا گیا تھا، وہاں پر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے پکار کر کے کہنا شروع کیا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ جب یہ بات چیخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کی بات سن پائیں گے؟ یہ تو مردہ لاشیں ہو چکے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات گرامی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ تمہارے مقابلے میں زیادہ سن رہے ہیں، یعنی تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یہ تمہارے مقابلے میں زیادہ سن رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ مر چکے ہیں۔ بالکل ویسے ہی
سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر کے ہلاک کر دیا تو سیدنا صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو ایسے ہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم کو نصیحت کیا تھا، میں نے تم کو رب کے رسالت کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم لوگ حق کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے ہو، اسی لیے نصیحت کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ اور ساری قوم کے لوگ یہ بات سن رہے تھے۔ اخیر میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے بیان فرمائی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ نبی کا جو کلام ہوتا ہے، نبی کا جو پیغام ہوتا ہے، نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے، اگر اس کو آدمی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، تو موت کے بعد اس کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ موت تک تو خیر خواہی ہے کہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن موت کے بعد ان کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں، کیونکہ موت کے بعد ان کے لیے حسرت ہی حسرت ہے، خطرناکی ہی خطرناکی ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی سب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر قوم کے اندر کوئی نصیحت کرنے والے ہوں تو نصیحت کرنے والوں کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ان کی باتوں کو سن کر کے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا